مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ آسیو جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کیمیا ہے درود۔ ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ کرتا معدوم اور فنا ہے درود۔ چھوڑو مت درود کو، کافی راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ فرمایا دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معراج کے دلہا ہیں، معراج کا سفر معراج دنیا کا سب سے طویل اور انتہائی مختصر سفر ہے۔ یہ مبارک سفر لمبا تو اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے، مسجد اقصی تشریف لائے، پھر یہاں سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر پہنچے، وہاں سے سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے، پھر اس سے آگے مقام مستوی پر، پھر عرش اولی، پھر اس سے آگے مقام دنا یعنی لا مقام پر تشریف لے گئے۔ یہ لاکھوں کلومیٹر کا سفر ہے، بلکہ آسمانوں کا جو سفر ہے سائنس میں اس کی پیمائش، سائنسی اعتبار سے سائنس میں اس کی پیمائش روشنی کی رفتار سے کی جاتی ہے۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق اس وقت تک کائنات میں سب سے تیز رفتار چیز روشنی ہے۔ روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 8.3 منٹ لگتے ہیں، یعنی سورج سے زمین تک 14 کروڑ 94 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ پھر سورج ابھی پہلے آسمان سے بھی نیچے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زمین سے سدرۃ المنتہا کا فاصلہ 50,000 سال کا رستہ ہے۔ اس سے آگے مستوی، اس کے بعد کو اللہ پاک جانے، اس سے آگے عرش کے 70 حجابات ہیں، ہر حجاب سے دوسرے حجاب تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ کل ملا کر 35,000 سال کا فاصلہ ہوا۔ 35,000 سال کا راستہ یہ ہے، 50,000 سال کا راستہ زمین سے سدرۃ المنتہا تک، 35 اور 85,000 کا فاصلہ ہوا۔ پھر سدرۃ المنتہا سے عرش کے حجابات تک کتنا فاصلہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے آگے کہاں تک تشریف لے کر گئے اس سے بھی کوئی واقف نہیں۔ الغرض معراج کے دلہا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے ہزاروں لاکھوں سال دور گئے بھی واپس بھی تشریف لے آئے۔ غرض یہ اس سفر کی لمبائی ہے کہ اتنا لمبا سفر جو کئی کروڑ کلومیٹر پر مشتمل ہے، پھر اس کے ساتھ ہی انتہائی حیرانی کی بات ہے کہ یہ دنیا کا سب سے لمبا سفر انتہائی مختصر بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام میں تشریف لے گئے، پھر واپس بھی پہنچ گئے، اور وقت ابھی کتنا گزرا تھا، چند سیکنڈ، بستر مبارک ابھی گرم تھا، دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تفصیل سے کی سیر مگر اس پہ یہ ترا، ایک پل میں یہ طے ہو گیا رستہ شب معراج۔ زنجیر در پاک کی ہلتی ہوئی پائی، اور گرم تھا وہ بستر اعلیٰ شب معراج۔ ایک شاعر نے یہاں بہت خوبصورت بات لکھی ہے، لکھتا ہے، رک گئی ہے آج نبض جہاں
ان کی ہستی نکل گئی ہو گئی. یعنی اصل بات یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روح کائنات ہیں. روح نکل جائے تو جسم رک جاتا ہے. اسی طرح جب روح کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے نکل کر لا مکان کی طرف تشریف لے گئے تو کائنات رک گئی، ہر چیز پر سکتہ طاری ہو گیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو کائنات دوبارہ زندہ ہو گئی اور ہر چیز پھر سے حرکت کرنے لگی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پیارے اسلام بھائیو، سفر معراج بہت سارے حیران کر دینے والے واقعات کا مجموعہ ہے. اس سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، آسمانوں کی سیر بھی فرمائی، جنت کو دیدار کا شرف بخشا، دوزخ اور دوزخیوں کے عذابات دیکھے. یوں ہی اور بہت سارے واقعات ہیں جو شب معراج پیش آئے. البتہ اس سفر مبارک کا جو سب سے اہم ترین مرحلہ ہے اصل میں جس کے لیے یہ سفر ہوا، وہ محبوب خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہے. رب کریم نے اس رات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب خاص میں بلایا، بلا حجاب، ان بغیر کسی پردے کے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کرایا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا آپ کے دل مبارک نے بھی اس کی تصدیق کی. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کریم کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، دل سے پہچانا، اور اس پہچاننے میں آپ کو بالکل بھی شک نہ ہوا. افتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو. یعنی یہ مکہ مکرمہ کے غیر مسلموں سے خطاب ہے، چونکہ اہل مکہ نے واقعہ معراج کا انکار کیا تھا. چنانچہ ان سے فرمایا گیا اے اہل مکہ، اے مشرکین، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تم اس بارے میں ان سے جھگڑا کرتے ہو. سن لو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا، ایک مرتبہ نہیں، دو بار دیکھا. رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جلوہ صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار دیکھا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو اہل مکہ نے اس واقعے کو پرزور مخالفت شروع کر دی. اپنے طور پر پوری طرح سے اس کی چھان بین کی. آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش، کرسی وغیرہ کو تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا اور نہ اور کوئی دیکھ پایا ہے. البتہ بیت المقدس انہوں نے دیکھ رکھا تھا. انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت المقدس تشریف لے کر ہی نہیں گئے. چنانچہ انہوں نے واقعہ معراج کی تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے. کسی نے پوچھا وہاں کتنے دروازے ہیں، کسی نے کہا کہ بیت المقدس کا رقبہ کتنا ہے، تو کسی نے پوچھا وہاں کہ بیت المقدس کا گنبد کتنا اونچا ہے. اللہ اکبر، کیسے فضول سوالات کیے انہوں نے. خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ عام سی بات ہے کہ آدمی کسی مکان میں جاتا ہے تو اس کی حیثیت مختلف ہوتی ہے. یہ انجینئر کا حال ہے کہ وہ جب کسی مکان میں جائے تو اس کی نگاہ ان باتوں کی طرف ہوتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ عمارت کتنی اونچی ہے، دیواریں کتنی موٹی ہیں، عمارت کا رقبہ کتنا ہے، کتنے دروازے ہیں. جو شخص کسی اور مقصد کے لیے جاتا ہے تو اس کی توجہ ہرگز ان چیزوں کی طرف نہیں ہوتی. اور پھر محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تو پھر جدا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات خاص تجلی الہی تھی، خاص تجلی الہی تھی اس رات. رقبے پر غور کرنا، گنبد کی بلندی کو سوچنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے خلاف تھا. چنانچہ حدیث پاک میں جب ان لوگوں نے بیت المقدس کے بارے میں ایسے فضول سوالات پوچھے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس بیت المقدس کی نشانیاں بیان فرمانے لگے. یہاں تک کہ بعض باتوں میں آپ کو شبہ ہوا تو بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا گیا. اللہ اکبر، آپ اسے دیکھتے اور ایک ایک چیز کے متعلق بتاتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا
لوگ پکار اٹھے جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے خدا کی قسم وہ بالکل درست ہے، ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج، اللہ کی عنایت مرحبا، معراج کی عظمت مرحبا، آقا کی رفعت مرحبا، آسمان کی سیاحت مرحبا۔ پیارے اسلام بھائیو، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جاگتے ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے رب کریم کا دیدار کیا، اس شان سے کیا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 27 سورۃ نجم آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے کہ آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت ربی تبارک و تعالی، میں نے اپنے رب کریم کو دیکھا۔ امام دہلوی نے رحمت اللہ تعالی نے اب حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عطا موسیٰ الکلام عطانی رؤیتا، بے شک اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا اور مجھے دیدار کی نعمت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ربی نحلت ابراہیم خلتی وکلمت موسیٰ تکلیما آتیتک یا محمد کفاحا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے رب کریم نے فرمایا میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف بخشا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بغیر حجاب اپنے دیدار کا شرف بخشا۔ سبحان اللہ۔ ان احادیث سے معلوم ہوا جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے بغیر کسی پردے کے اللہ پاک کا دیدار کرنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، یہاں ایک بہت خوبصورت اور ایمان افروز نکتہ ہے، اللہ پاک کا دیدار ناممکن ہے، انشاءاللہ الکریم آخرت میں ہر جنتی کو دیدار الہی نصیب ہوگا، بلکہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں سب سے اعلیٰ نعمت دیدار الہی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، پھر ان کی امت کے اہل ایمان ہم گناہگار انشاءاللہ جنت میں رب کریم کی دیدار کا شرف پائیں گے۔ لیکن ذرا فاصلوں کی گنتی کیجئے، پہلے تو اس دنیا کی مشکلوں بھری زندگی، پھر حالت نزا، عالم برزخ یعنی قبر میں ہزاروں سال کا قیام، پھر قیامت کا 50,000 سالہ دن، پھر اس کے بعد انشاءاللہ الکریم جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، پھر وہاں کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ غرض کے تمام انسانوں کو جو نعمت اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد عطا کی جائے، میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نعمت اسی دنیاوی زندگی میں دی گئی اور عطا بھی اس شان سے ہوئی۔ قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی شان۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جس کو شیان ہے عرش خدا پر جلوس ہے، وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ اس جگہ ایک سوال ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر حاضر ہوئے، اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف پایا، عرض کیا ربی آرینی، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی، تو مجھے ہرگز دیکھ نہ سکے گا۔ پھر کوہ طور پر ایک تجلی ڈالی، کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ یہ صرف ایک تجلی تھی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے طور پر دیکھ نہ پائے۔ اس ایک تجلی کو دیکھنے کا اتنا اثر ہوا کہ آپ علیہ السلام چہرہ مبارک پر نقاب ڈال کر رکھتے تھے۔ آپ کے چہرہ مبارک پر اس تجلی کا فیضان اتنا تھا کہ اگر کوئی آپ کو بغیر نقاب کے دیکھ لیتا تو ان تجلیات کو برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ ہاں، یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا
میں 40 سال سے آپ کے ساتھ ہوں، 40 سال سے، برائے مہربانی آج تو اپنے دیدار سے نواز دیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے زوجہ محترمہ کی یہ بے تاب آرزو سن کر رخ انور سے نقاب اٹھا دیا۔ زوجہ محترمہ نے جب اس تجلی کا فیضان دیکھا تو برداشت نہ کر پائی اور اللہ پاک کے حضور سجدے میں گر گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف ایک تجلی کا فیضان ہے، تجلی بھی وہ جو کوہ طور پر ڈالی گئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شب معراج صرف ایک تجلی کا نہیں بلکہ خود رب کریم کا دیدار کیا، بغیر حجاب کے کیا، سر کی آنکھوں سے کیا اور ٹکٹکی باندھ کر آنکھیں چھپکائے بغیر کیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چہرے پر نقاب ڈالتے تھے، نہ ہی آپ کے چہرے پر نور کو دیکھ کر کوئی بے ہوش ہوتا تھا۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ تو صوفیاء کرام نے اس سوال کا بہت ہی کمال جواب دیا ہے۔ امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے جیسی ہے۔ آپ کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، مگر وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، دن رات آپ کا دیدار کرتے تھے، انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں کاٹے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج صرف ایک بار نہ ہوئی، خواب کے ذریعے کم و بیش 34 مرتبہ معراج ہوئی۔ اور جہاں تک بات ہے انوار و تجلیات کی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات برستے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر پر تھی۔ آپ نے جلدی سے کوئی کپڑا اٹھایا، سر پر اڑا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے صحن میں آ گئی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ہر طرف بارش برس رہی ہے، مگر رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک بالکل خشک ہے۔ حیرانی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہر بارش ہو رہی ہے مگر آپ کا لباس مبارک خشک ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا عائشہ تم نے سر پر کیا اڑا ہے؟ عرض کیا یہ آپ کی چادر مبارک ہے، جلدی میں یہی ہاتھ آئی، میں نے یہی اوڑھ لی۔ فرمایا اسے اتارو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر سر سے اتاری تو دیکھا وہاں کوئی بارش ہی نہیں تھی۔ بہت حیرانی ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ اللہ پاک کے انوار و تجلیات کی بارش ہے جو ہر وقت برستی رہتی ہے۔ تم نے میری چادر پہنی تو تمہاری نگاہیں روشن ہو گئی اور تم نے اس بارش کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلام بھائیو، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ آپ پر تو ہر وقت ہی انوار و تجلیات کی بارش برستی رہتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح وہ لوگ جو دن رات حسن یوسف کو دیکھنے کے عادی تھے، انہوں نے وفرتگی میں انگلیاں نہیں کاٹی، اسی طرح وہ صحابہ کرام جو اس مرکز انوار و تجلیات یعنی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے عادی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شب معراج دیدار الہی کرنے کے باوجود نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح چہرے پر نقاب ڈالنے کی ضرورت پیش آئی، نہ ہی صحابہ کرام کبھی رخ مصطفیٰ دیکھ کر بے ہوش ہوئے۔ ہاں، اس چہرہ پر نور کو دیکھنے میں ایک لطف تھا جو صحابہ کرام علیہ رضوان بڑے شوق سے اٹھایا کرتے تھے۔ کیا کہ یہیں سے صحابہ کرام کی فضیلت بھی غور کیجئے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ ہیں کہ ساری امت کے بڑے سے بڑا اولیاء کرام میں جمع ہو جائیں، یہ سب مل کر بھی کسی صحابی کے مقام کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ان بلند رتبہ لوگوں نے اس مبارک آنکھوں کی زیارت کی ہے جن آنکھوں نے رب کریم کا دیدار کیا ہے اور ٹکٹکی باندھ کر کیا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن و حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی۔ تو پیارے اسلام بھائیو،
رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ پاک کو دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، اور صرف ایک بار نہیں دیکھا بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات اللہ پاک نے مجھ پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہر دن میں 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے پاس جا کر ان نمازوں کو کم کروا لیجیے، آپ کی امت 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، ان پر دن رات میں صرف 2 نمازیں فرض تھی جنہیں وہ ادا نہ کر سکے، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے ادا کرے گی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ کر گیا، عرض کی یا رب میری امت پر کچھ آسانی فرما۔ اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دی۔ میں دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کہی، یہاں تک کہ کم کرواتے کرواتے صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دن اور رات کی یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر نماز کا 10 گنا اجر ملے گا، لہٰذا یہ نمازیں یعنی پڑھنے میں 5 مگر اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 ہی رہیں گی، یعنی پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک۔ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک تو پہلی حاضری ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر 9 مرتبہ حاضری کی سعادت پائی۔ کسر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ اور کسی عاشق کے رسول نے کیا خوب کہا کہ اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش سے بھی پردے عرش سے بھی پرے وہ آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ تو یہاں اس بات پر بھی غور فرمائیے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص بارگاہ میں تنہائی میں بلایا، کتنا اہتمام کیا گیا، پھر وہاں سے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے لیے تحفہ بھیجا وہ یہی پیاری پیاری نماز ہے۔ کرم کی بات دیکھیے، ہم پر صرف 5 نمازیں فرض ہیں مگر ان کا ثواب 50 نمازوں کے برابر رکھا گیا ہے۔ اور مرکات المفاتی میں حدیث پاک موجود ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ کیسی زبردست نوازش ہے، ہمیں نماز کا تحفہ ملا اور نماز مومن کی معراج ہے۔ اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر یہ عنایت ہو گئی کہ زندگی میں ایک بار نہیں، سال بعد نہیں، مہینے بعد نہیں، بلکہ روزانہ 5 مرتبہ بندہ وضو کرے، مسجد میں حاضر ہو، توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ نماز پڑھے، اپنے پیارے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دے، سر نیاز سجدے میں رکھے اور اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر لے۔ سبحان اللہ، یہ ہے مسلمان کی معراج۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، قلب غمگین کا سامان فرحت نماز ہے، مریضوں کو پیغام صحت نماز، نارے دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ، رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز، بھائیو گر خدا کی رضا چاہیے آپ پڑھتے رہیں با جماعت نماز۔ زمانے بھر کا دستور ہے کہ لوگ طائف کی قدر کرتے ہیں، بالخصوص جو تحفہ کسی بڑی شخصیت سے ملے تو اسے سنبھال کر رکھا جاتا ہے اور اپنی قسمت پر ناز کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ تحفوں کی قدر نہیں کرتے یا تحفہ دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو ایسے لوگ معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے۔ میں جس تحفے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ مخلوق کا نہیں بلکہ خالق کے کائنات اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، جو شب معراج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو عطا کیا گیا۔ اس تحفے کو ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم اس تحفہ معراج کی کتنی قدر کر رہے ہیں۔ افسوس آج کل نمازوں کی بالکل فکر نہیں کی جاتی، مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی ایک تعداد ایسی ہے جو نماز درست نہیں پڑھتی، جو پڑھ بھی لیتے ہیں تو کبھی بعض اسے پڑھ لیتے ہیں، بعض نہیں پڑھتے، کسی نے کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھتا ہے، کوئی 3 پڑھتا ہے اور کوئی 5 بھی پڑھتے ہیں، کبھی کبھی 5 پڑھ لی کبھی چھوڑ دی۔ ایسا یہ تحفہ کتنا بڑا ہے،
اگر کسی کو ملک کا وزیر اعظم تحفہ دے تو کتنا سنبھال کے رکھے گا، کیسے اہتمام کے ساتھ رکھے گا، اور کتنوں کو بتاتا پھرے گا کہ ملک کے وزیر اعظم نے مجھے تحفہ دیا۔ اور یہ نماز والا تحفہ کس نے تحفہ دیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العالمین نے تحفہ بھیجا ہے حضور کی امت کے لیے۔ تو ہمیں اس تحفے کو قبول کرنا ہے اور ہم نے پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔